معاشرے میں وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے زمیندار، ہم بہت بڑے زمیندار ہیں، ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، ہمارا بہت بڑا خاندان ہے، ان ساری چیزوں پر فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن اگر بات ہو جائے کہ فلاں شخص کی مدد کرنا ہے تو ان کے دل نچوڑ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو 1-1 کروڑ روپے اپنے گھروں میں لگا کر عالیشان اپنی شان و شوکت بناتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں 1-1 کروڑ روپے کی شادیاں کرتے ہیں، لیکن اگر کسی غریب بچی کی شادی کا معاملہ آتا ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی شادی ہو رہا ہے، تو صرف 500 روپے سے زیادہ کے دلوں سے نہیں نکلتے، ان کی جیبوں سے نہیں نکلتے۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ نے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً کہ ہم نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا۔ تم نماز تو پڑھ رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا نماز پڑھ رہے ہو تم بہت بڑے نمازی ہو گئے، نہیں، نماز کتنے ہی پڑھو، جب تک دل کی نرمی تمہارے اندر نہیں ہوگی، اللہ کی نظر میں آتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی تمہاری نیکیاں ہیں، ایسے ہوا میں اڑا دیں گے قیامت کے دن، جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی، جب تک تمہارا دل نرم نہیں ہوگا اللہ کے دل میں۔ ایک مسلمان کا دل نرم ہونا ایسا ہے کہ بے حد ضروری، مگر میں وہ مسلمان ہی نہیں، قرآن کی اس آیات کریمہ کی روشنی میں وہ ڈاکٹر جو مسلمان ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی غریب پیشنٹ آئے، چاہے کوئی مالدار آئے، کچھ بھی آئے، ان کو پرسکرپشن کی فیس بھی لینا ہے، ان کو ٹریٹمنٹ کی فیس بھی لینا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ سامنے والا کتنا پریشان ہے، تو کیوں؟ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ ڈاکٹر، یہ لائر، اس طرح کے پیشے خدمت خلق کے لیے ہونا چاہیے تھے۔ ٹیچنگ، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی دنیا والوں کی خدمت کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی بھی روزی اس سے آپ کی جڑی ہوئی ہے، اس سے آپ کمائیں گے بھی، لیکن ایسا معاملہ کہ اس کو آپ نے غلام بنا کر نچوڑ لیا اپنے ماتحتوں کو، اور خود کی معاملے اگر دیکھیں تو کروڑوں لاکھ میں آپ کھیل رہے ہیں، آپ کا دل سختی نہیں ہو رہا، آپ کا دل نرمی نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا ہے۔ ہمارے دل اللہ تعالیٰ نے اس لیے سخت کر دیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن سے ہٹا دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد سے ہٹا دیا ہے، اور اللہ کا کھلا اعلان ہے وَلَتُحَدَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس لیے اپنی نیکی کا معاملہ، اپنی نمازوں کا معاملہ، اپنے روزوں، حج، عمرہ، یہ تمام عبادات ایک طرف، اور اگر ہمارے دل سخت ہیں تو اللہ کی نظر میں کل قیامت میں ہمارے اعمال فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کے تحت اڑ جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح، پھر ہم حق کا بکا رہ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم ان کو ہلاک کر دیں گے جن کو سخت اللہ کے ذکر سے، جو لوگوں کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتا، جو اپنے رشتے دار کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتا، جو اپنے محلے والوں کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ کے قریب بندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے ہی حج کر لے، کتنے ہی عمرے کر لے، کتنے ہی نماز میں سجدوں میں اپنے سروں کو جھکا لے، نہیں ہو سکتا۔ جب تک میرا دل دوسرے کی پریشانی دیکھ کر نہیں روئے گا، میں کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا تم نیکی سے بھر ڈالو، مشرق اور مغرب نیکی سے بھر ڈالو، لیکن اگر تم اپنے غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کی غربت کی فکر نہیں کرتے تو تم سے نیک نہیں ہو سکتے۔ تمہارے دل سخت ہیں، اور سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمام امتوں کے اللہ تعالیٰ نے فتنے بنائے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی امت کا فتنہ کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اس امت کا فتنہ مال کی محبت، پیسے کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر چھا چکی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئے اس کی تو ہمیں فکر رہتی ہے، لیکن اس کا خرچ کہاں ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر جاڑے آ رہے ہیں، سخت ترین جاڑے ہیں کہ وہ لوگ جو کروڑ پتی ہیں، زمیندار ہیں، باغ والے ہیں، کیا وہ ان کے سارے رشتے دار امیر ہیں؟ کیا ان کے سارے رشتے دار بہت زیادہ مال والے ہیں؟ جیسے ہی جاڑے آئیں تو ہمیں یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس شاید لحاظ نہ ہو، جن کے پاس شاید بہت اچھے بلینکٹ نہ ہو، جن کے پاس شاید دوائی کے لیے پیسے نہ ہو، اگر وہ بیمار پڑے تو ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ اللہ نے فرمایا حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے، ان کا شیئر ہے، تمہارا نہ دینا یہ حق تلوی ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیا تو پھر وہ چوڑ میں رہتے ہیں، وہ اس طرح چوڑ میں رہتے ہیں محلے میں کہ میں نے اس کی مدد کری، میں نے اس کی مدد کری۔ ارے یہ چوڑ کس بات کی؟ اللہ نے فرمایا تو جو چوڑ رہا ہے نا، یہ جو تو جو اکڑ رہا ہے، تو ایک گندی بھون سے پیدا ہے، تو چوڑ اور یہ ختم
پر لازم اور ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم فرمائے اور اپنے قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا